باولپور کی سرزمین، محلات کی سرزمین اور باولپور کی اپنی خوبصورتی، 1 سال سے آپ وہاں وائس چانسلر ہیں، اس کی اپنی ہسٹری کیا ہے؟ ہماری اسلامیہ یونیورسٹی جو ہے اس کی یہ نوابوں کے دور سے کچھ تھوڑا سا بتائیں تاکہ میرے سننے والے دیکھنے والے ناظرین کو پتہ چلے کہ کیا خواب تھے نوابوں کے اس یونیورسٹی کے بارے میں۔ بالکل، یہ بہاولپور میں رہنا، بہاولپور کو ایکسپیرینس کرنا، یہ بہت ہی ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے۔ بہاولپور جو ریاست ہے، یہ جب ہم نے ایک مملکت خداداد پاکستان بنائی تو اس سے پہلے یہ مملکت خداداد بہاولپور موجود تھی، اور تقریباً کوئی 2.5 صدیوں سے یہ اس خطے کے جو عوام تھے ان کی فلاح و بہبود کے لیے ایک مثالی ریاست کے طور پہ یہاں کام کر رہی تھی۔ سن 1730 سے نوابین بہاولپور جو یہاں پہ جن کا جو طاقت میں آئے، جب مغلیہ سلطنت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہوئی تو یہاں پہ جو عباسیہ خاندان تھا اس نے ایک مضبوط ریاست قائم کر کے اس خطے کو ترقی، اس خطے کے عوام کو خوشحالی دی، اور اس سلسلے کی جو کڑی تھی، مختلف جو نوابین آتے رہے، اس میں بہت سارے سکسیسفل تھے، لیکن جو گولڈن پیریڈ تھا جو ہم سے بالکل ایڈجیسنٹ تھا، تقریباً 50 سال کا عرصہ، وہ نواب سر صادق خان ففتھ کا تھا۔ گرچہ کہ وہ آخری بڑے نواب ضرور تھے، لیکن ان کی جو عظمت ہے وہ سب سے بڑی تھی۔ اس عظمت کا ایک سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو اسٹیٹ تھی، اپنا جو نواب کا ٹائٹل تھا اور سارا کچھ، وہ ایک عظیم مقصد پاکستان کے لیے قربان کر دیا۔ اپنے ریاست کی تمام تر وسائل اور انرجی، اس ریاست میں انہوں نے اسکولز بھی بنائے ہوئے تھے، کینالز کا نیٹ ورک بھی بنایا ہوا تھا، انہوں نے پلاننگ بھی کی ہوئی تھی، فارسٹ بنایا ہوا تھا، فلڈ سے پروٹیکشن بنائی ہوئی تھی، انہوں نے ماڈرن ٹاؤن پلاننگ کے اوپر نئی سٹیز ڈیولپ کی تھی، رحیم یار خان، صادق آباد، خود بہاولپور۔ تو ایک ویل مینیج، پیسفل، پراسپرس ایریا تھا۔ تو جب پاکستان موومنٹ کو بھی ضرورت پڑی تو یہاں کے لوگوں نے، اس ریاست نے مالی وسائل، سیاسی وسائل، ہر طرح کے وسائل جو پاکستان کی تحریک ہے اس کو دی، اور پاکستان کو ریلائز کرنے کے لیے اپنا پورا وزن، یعنی جو پرنسلی سٹیٹس تھی اس میں بہاولپور جو 10 بڑی ریاستیں تھیں تاج برطانیہ کے نزدیک، ان میں آتی تھی، اور اس نے اپنا پورا وزن پاکستان کے پلڑے میں ڈالا۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کو جو مالی مشکلات تھیں اس میں ریسورسز دیں، یہاں تک کہ جو اس کی فوج تھی اسٹیٹ آف بہاولپور کی، وہ پاکستان آرمی کی بلوچ ریجمنٹ اور آرمی کا ایک بڑا حصہ اس سے بنا۔ تو اس کو نہ صرف دفاعی لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے اور اقتصادی لحاظ سے بہاولپور نے کیا، بلکہ نظریاتی لحاظ سے تو یہ یہاں کے لوگ انتہائی پیسفل لوگ ہیں۔ میں یہ چونکہ یہ جو آپ کا شو ہے یہ بڑے ایریا میں سنا جائے گا، دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ، پاکستانی بھی جو پاکستان میں کہیں اور سے رہتے ہیں، تو بہاولپور جو علاقہ ہے آج بھی اس کا جو کرائم ریٹ ہے، وائلنٹ کرائم کا، وہ پاکستان میں لوسٹ ہے، جیسے گلگت بلتستان کا ہے، اس طرح بہاولپور کا، یعنی کہ پیسفل، پیس لونگ، محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور جو ریاست بہاولپور تھی اس نے یہاں پہ ایک تہذیب اور کلچر یہاں پہ پروموٹ کیا تھا، یہاں پہ شعر و ادب کی جو تھی بہت زیادہ پیٹرنیج کی جاتی تھی، اور آج بھی بہاولپور کے شعراء کی اگر لسٹ اور ان کے کلام لگائے جائے تو بڑے بڑے شیلف بھر جاتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے جو اسی ریاست بہاولپور کے جو سینٹ لوریٹ تھے، جو حضرت خواجہ غلام فرید تھے، وہ ہمارے جو عظیم صوفیہ کا جو سلسلہ ہے اس کی جو سب سے موسٹ ماڈرن اس کا جو موتی ہے اس لڑی میں پروئے وہ حضرت خواجہ غلام فرید ہیں، جن کا جو کلام، جن کی جو کافیاں ہیں، نہ صرف یہ کہ گائی جاتی ہیں بلکہ برداشت، محبت اور امن کا وہ جو درس دیتی ہے وہ گلوبل سطح پہ ریکگنائز ہے۔ تو اس خطے سے پاکستان کو ہر طرح سے تقویت ملی، یعنی کہ جیسے ایک معاشرہ پرامن مل جل کے رہنے والا جو خواب پاکستان کا تھا، تو وہ بہاولپور میں جب ہم گھومتے پھرتے ہیں تو وہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ بڑے خوبصورت محل بنے ہوئے ہیں، بڑی خوبصورت کالج بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، ہر کالج اور سکول کے اندر سپورٹس گراؤنڈز بنے ہوئے ہیں، جو چیزیں بڑے شہروں میں ہوتی ہیں، کیپٹلز میں ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں یہاں پہ ہیں، HSN کالج ہے ادھر۔ تو اسی طرح اسلامیہ جو یونیورسٹی ہے، یہ ہمارا جو اولڈ کیمپس ہے، یہ یادگار ہے عباسیہ دور کی۔ انہوں نے یہاں پہ جامعہ عباسیہ بنایا، جامعۃ الازہر کے
ویژن کے اوپر, جو کہ آپ کو پتہ ہے جامعۃ الازہر جو ہے وہ اسلامی دنیا کی ایک قدیم ترین یونیورسٹی ہے, اور وہ اس میں اسلامی علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں اور دیگر علوم بھی. تو جامعہ عباسیہ بھی اسی نظریے سے بنائی گئی تھی, اور اس میں شروع سے ایک طبیہ کالج بھی تھا جہاں پہ سرجری اور ایسٹرن میڈیسن کی تعلیم دی جاتی تھی. تو اس کے بعد یہاں بڑے بڑے علماء اس نے پروڈیوس کیا, اور جتنے یہ آپ کے دارالعلوم تھے ان کی یہ فیڈریٹنگ یونیورسٹی تھی 1950s اور 60s میں. تو اس نے اسلامی علوم پہ بہت کنٹریبیوٹ کیا. اس کے بعد ایونچولی علاقے کے لوگوں کی جو خواہشات تھیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جدید دور کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے حکومت نے اس کو جنرل یونیورسٹی کا چارٹر دیا. اس کے بعد یہ ایک نئے سفر کا آغاز ہوا, اس میں نئے علوم آئے. تو اسی سلسلے میں آج اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جو ہے اس میں 13 فیکلٹیز ہیں. اس میں آرٹس کی فیکلٹی بھی ہے, اس میں سائنس کی فیکلٹی بھی ہے, اس میں انجینئرنگ کی فیکلٹی ہے, سوشل سائنسز ہیں, ایجوکیشن ہے, ویٹنری میڈیسن ہے, ایگریکلچر کی فیکلٹی ہے, لاء کی فیکلٹی ہے, اس کے علاوہ دیگر فیکلٹیز ہیں, کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن ہے. تو اس کے اندر آپ سمجھیں کہ دنیا کے تمام علوم پڑھائے جاتے ہیں ماڈرن. اس کے پاس ایک بڑی اسٹرانگ فیکلٹی ہے, 350 کے قریب پی ایچ ڈیز اس کی فیکلٹی میں شامل ہیں. اور اس وقت اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور ایک نئے ایکسپینشن والے دور سے گزر رہی ہے. جب میں نے ٹیک اوور کیا تھا تو تقریباً 13,500 اسٹوڈنٹس تھے, لیکن یونیورسٹی کی کیپیسٹی کو 25,000 سے زائد کی تھی. تو ہم نے پھر پچھلے 2 ایڈمیشن جو کیمپینز کیے اس میں اس کو 25,000 پہ لے کے آئے ہیں. اور اب ہم نے نئے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس لے کے آئے ہیں سنڈیکیٹ سے, اور نئے آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں بھی, جیسے باہر کے ملک میں بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک نالج اکانومی کے دور میں آگے ہیں. اس دور میں یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایک میجر پلیئر ہیں جو سوسائٹی کی اکنامک, سوشل اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے اس کا جو کیپٹل, را مٹیریل ہے, ہیومن کیپٹل ہے اور انٹلیکچوئل کیپٹل ہے, جو اس کا ایندھن ہے جس نے وہ ترقی دینی ہے, سماجی, اقتصادی اور معاشرتی ترقی. تو وہ ایندھن یونیورسٹیوں نے بنانا ہے. انہوں نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کا یوتھ ہے اس کو لے کے اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کرنی, اس کو پالش کرنا ہے, اس کو کریٹیکل تھنکر بنانا ہے, اس کو نالج اکانومی کی جو لوازمات ہیں اس سے اس کو لیس کرنا ہے, تاکہ جب وہ ورک فورس میں جائے تو وہ ایک ٹیم پلیئر ہو, وہ ایک اچھا کمیونیکیٹر ہو, وہ کریٹیکل تھنکر ہو کہ وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکے, غلط اور صحیح نکال سکے انفارمیشن کو دیکھ کے کہ یہ سچ ہے, جھوٹ ہے, غلط ہے, صحیح ہے. وہ جانتا ہو کہ وہ ایک ذمہ دار شہری ہے اور آئین اور قانون کے تقاضوں سے وہ واقف ہو, اور وہ ڈگنیٹی آف مین جو ہمارے آئین کا ایک بیسک حصہ ہے وہ اس میں اس کا بلیف, فرم بلیف ہو, اور نہ صرف خیالی طور پہ بلکہ پریکٹیکلی یونیورسٹی کی جو ایجوکیشن ہے اس میں ایکٹیویٹیز, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, گروپ ایکٹیویٹیز میں وہ ٹرین ہو چکا ہو ان کو پریکٹس کرنے میں. اور اس سلسلے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, ہم نے اس میں ایک بڑی ایکسرسائز کی جو کہ دنیا کے لیول پہ آپ اگلے 3-4 مہینوں میں دیکھیں گے, اس کی دنیا میں کیس اسٹڈی پبلش ہوگی. ہم نے پچھلے سال دسمبر سے یونیورسٹی میں ٹیم بنائی, اور پنجاب کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ہیپیٹائٹس کنٹرول پروگرام ہے, ان کے ساتھ مل کے ایک پلان بنایا کہ ہم اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کو دنیا کی پہلی ہیپیٹائٹس فری یونیورسٹی بنائیں گے, کہ یہاں کا کوئی اسٹوڈنٹ, امپلائی, ٹیچر, کانٹریکٹر اس کو ہیپیٹائٹس نہ ہو. جبکہ آپ کو پتہ ہے ہیپیٹائٹس جو ہے پاکستان میں اور اس ریجن میں 10% to 20% ڈفرنٹ جیوگرافیکل ایریاز میں ہیپیٹائٹس کا انسیڈنٹ ریٹ ہے, جو کہ بہت ہائی ہے. اور ہیپیٹائٹس وہ ہے جو آپ کے لیور کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے, اور سائلنٹ کلر ہے کہ 10-15 سال بعد جب اس کا اثر آتا ہے تو اس وقت اٹ از ٹو لیٹ. لیور ٹرانسپلانٹ جو ہے کروڑوں روپے میں جا کے ہوتا ہے, اور فیلئر لیور کا ہوتا ہے, اور ڈیتھ ہوتی ہے, اور ٹریجڈی ہوتی. تو ہم نے تقریباً 6 ہفتے کے پیریڈ میں کوئی 22,000 اسٹوڈنٹس, فیکلٹی ممبرز, امپلائیز کو اسکرین پہلے کیا, اس کے بعد ان کو فرسٹ ڈوز دی ویکسینیشن کی ہیپیٹائٹس کی, اور ان 22,000 میں سے صرف 600 کے قریب, جو کہ 3% بھی نہیں بنتے, ان میں پازیٹیو آیا. اچھا, اس دوران ان کو اویئرنیس اور ہر اس کو کاؤنسلنگ کی گئی کہ بھئی ہیپیٹائٹس سے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے, اس کے اسپریڈ کو کیسے روکنا ہے, اس میں کھانے کے پریپریشن میں, اس میں
چوٹ لگنا, اس کے بعد دیگر چیزوں میں کہ صفائی کا کیسے خیال رکھنا ہے. تو یہ ساری اویئرنیس دی گئی. 22,000 لوگ اسکرین ہوئے, پہلی ڈوز ملی, پھر 1 مہینے بعد دوسری ڈوز دی گئی, اور اس وقت تیسری ڈوز میں نے خود 2 دن پہلے لگوائی ہے, اور اس وقت تقریباً 4,000 لوگوں کے قریب ان کو تھرڈ ڈوز بھی مل چکی ہے. اور وہ جو 600 لوگ تھے جن میں پازیٹیو آئیڈینٹیفائی ہوا, ان کا آفیشیل جو گورنمنٹ کے ایکسپینس پہ ان کی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے, ان کے کوئی نام نہیں بتائے گئے کسی کو, لیکن ان کے ٹریٹمنٹ کی دوائیاں ان کو دی جا رہی ہیں کہ 6 مہینے میں ہیپیٹائٹس ان کے جسم سے کلیئر ہو جائے. تو اسلامیہ یونیورسٹی جو ہے وہ پہلی ہیپیٹائٹس فری یونیورسٹی بنے گی. لیکن اس میں مقصد ہمارا کیا تھا کہ ہم جب ایک ٹیم ورک کریں گے, اسلامیہ یونیورسٹی کے لوگ, ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی اور پنجاب ہیپیٹائٹس کنٹرول پروگرام کے تینوں ٹیمیں مل کے ایک ٹیم بنیں گی, اور اس سے ہم یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ہم یہ آبجیکٹیو اچیو کر سکتے ہیں. تو یہ نہ صرف یہ کہ صرف یہ آبجیکٹیو اچیو کر سکتے ہیں, بلکہ اگر ہم کوئی بھی مقصد بنا لیں گے تو مل کے اس مقصد کو ایز اے ٹیم ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو اس میں الحمدللہ کامیابی ہوئی. بیچ میں چونکہ کورونا جو تھا وہ بڑا ایشو بنا ہوا تھا تو یہ ہائی لائٹ نہیں ہوا, لیکن اب یہ دوبارہ سے ہیپیٹائٹس کنٹرول پروگرام اس کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو اس کی کیس اسٹڈی بھیجے گا. یہ دنیا میں پہلا بہاولپور کے لوگوں کا اچیومنٹ ہے, میں کہتا ہوں, کیونکہ ہماری یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹ باڈی ہے اس کا تقریباً 80 to 85% بہاولپور ڈویژن کے بچے اور بچی ہیں.